سے بنا تو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بنا تو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بنا تو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ارے تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ اور ایک شاعر نے بڑی اچھی عقیدت کا اظہار کیا کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، ارے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے، اللہ اللہ۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، ان کی عظمت پہ قربان جاؤ، ان کی رفعت و بلندی اور ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے حسین منی وانا من حسین، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان، میرے آقا فرماتے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اللہ، شان تو دیکھو امام حسین کی، میرے آقا فرمانے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ حسین سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، حسین سے دشمنی رکھنا نبی سے دشمنی رکھنا ہے، حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، حسین کی محفل مصطفیٰ کی محفل ہے، حسین کا جلسہ مصطفیٰ کا جلسہ ہے، یوں کہو کہ جو حسین کا ہے وہ مصطفیٰ کا ہے اور جو حسین کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، حسین کا ذکر حقیقت کا مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ شاعر لکھ رہا ہے کہ ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ انام ہے، اور مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا ایمان، زندہ میرا امام ہے، مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے، اللہ اللہ۔
حسین زندہ، حسین کا خاندان زندہ، حسین کا قبیلہ زندہ، حسین کے گھر والے زندہ، حسین کے نانا زندہ، حسین کے بابا زندہ، حسین کے چاہنے والے زندہ، ایسے زندہ شہدائے کربلا زندہ، اور ایسے زندہ کہ جن کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کا شعور ہے۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کو سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اس محفل کے منعقد کرنے کا مقصد قصہ کہانی نہیں ہے، اسلام قصے کہانیوں والا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے ذکر شہدائے کربلا کے واقعات کو سنانے کا مقصد قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد اس محفل کفات کو منعقد کرنے سے بیت حسین پاک کی محبت کو دلوں میں اتارنا ہے اور پاک سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم حسین کی شہادت پر غم نہیں کرتے ہیں، ہم حسین کی شہادت پر حزن و ملال نہیں کرتے ہیں، اور غم کرنا شریعت میں جائز بھی نہیں۔ ارے غم وہ کرے، غم وہ بدعقیدہ بد مذہب کرے، معاذ اللہ ہے سنا معاذ اللہ، جس کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حسین مر کے مٹی میں ملے گا۔ ہم کیوں غم کریں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسین جیسے کل زندہ تھے حسین آج بھی زندہ ہیں، اور حسین صبح قیامت تک ہمیں فخر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا اور اپنے گھر والوں کی جان کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک پر ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا یہ سنیوں کا کام نہیں، یہ رافضی اور شیعوں کا کام، یہ بد مذہبوں گمراہوں کا کام ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا یہ پیغام بھی لے کر کے جاؤ کہ ان دنوں میں غم منانا یا غم کی نیت سے کوئی کام کرنا حرام، حرام سخت حرام۔ بعض عورتیں کہ اس مہینے میں سب مہندی نہیں لگانا چاہیے، جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں، دل سے ان سے محبت کریں، ان دنوں میں کثرت سے ان کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزہ و نماز کی پابندی کریں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، یعنی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ و رسول کا ذکر کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر انسان یہ قرآن پاک ختم کرے اور پورا قرآن پڑھ کر کے امام پاک کی روح کو ثواب پہنچا۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشن، ان کا یہ کردار ہے۔ حسین کی شہادت کے واقعات سنو اور اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرو کہ دین کے نام پر اگر دین کی بات آ جائے تو ہم حسینی نہ اپنی جان کی فکر کریں گے نہ اپنی مال کی فکر کریں گے، اگر دین کے نام پہ ہماری جان مانگی جائے گی تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اور مال پیش آئے گا تو ہم اپنے مال کی قربانی پیش کریں گے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان مدار پاک، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ تو آئیے تھوڑا سا ماحول بنائیے۔ کل میں نے آپ کو جہاں تک پہنچایا تھا اب اس سے آگے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سارے لوگ محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو سخت وصیت فرمائی، سخت تاکید کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی، لیکن جیسے یزید تخت پر بیٹھا حکومت کا نشہ اس کے اوپر سوار ہو گیا، اس کے کردار میں تبدیلی آ گئی، اس کے اعمال و افعال و اشغال میں تبدیلی آ گئی، بری صحبت کا اثر اس
اس کے اوپر ایسا سوار ہوا کہ وہ شرابی بھی ہو گیا، زناکار بھی ہو گیا، بدکار بھی ہو گیا. اس کے زمانے میں اس قدر ماحول خراب ہوا، دین کا اس قدر ماحول خراب ہوا کہ لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں سے نکاح کرنے لگے. اللہ اللہ، نماز کو ترک کر دیا. حضرت حنظلہ وسیع الملائکہ حضرت حنظلہ کے ساتھ زیادہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت حملہ کیا جب ہمیں اس قدر خوف ہو گیا، اس قدر خوف ہو گیا کہ اب گناہ اتنا عام ہو گیا، گناہ اتنا عام ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آسمان سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی یزید تک پر بیٹھا اور اس کی بری خطرتیں، بری عادتیں شروع ہوئی تو اس نے تمام گورنروں کو خطوط لکھے اور سب کو اپنے والد محترم حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور سب سے کہا کہ میرے نام کی بیعت کرو، میرے نام پر لوگوں سے بیعت لو. کیونکہ یہ فسق و فجور میں مشہور ہو چکا تھا، لوگ اس کی بیعت کے لیے تیار نہیں تھے. اسے خوف تھا کہ کہیں میری بیعت سے انکار نہ کیا جائے، تو اس نے تاکیدی حکم جاری کیا. سارے گورنروں کے پاس خطوط پہنچائے گئے. جس وقت اس نے تاکیدی احکام جاری کیے تھے اس وقت مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ تھے. ولید بن عقبہ کے پاس بھی ایک خط پہنچا اس یزید کی طرف سے اور اس میں سختی کے ساتھ کہا گیا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عام بیعت طلب کرو، لیکن سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سختی کے ساتھ بیعت طلب کرو. اللہ اللہ، ولید کے پاس جب یہ حکم نامہ پہنچا تو ولید گھبرا گیا، اس لیے کہ ان مشہور و معروف بزرگوں سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ جلیل القدر صحابہ تھے، اللہ کے رسول کے صحابی تھے. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ولید بن عقبہ نے مشورے کے لیے مروان کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ اس طریقے کا پیغام آیا ہے، بتاؤ کیا کیا جائے، ذرا ذہن کو حاضر کریں. یہ مروان جس سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی تھی، مروان نے حکم دیا ایسا کرو، اسی وقت ان لوگوں کو مشورے کے لیے بلاؤ، اگر تو ٹھیک ہے. سیدنا و مولانا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ. تو ولید بن عقبہ نے مروان کو مشورے کے لیے بلایا. یہ مروان اس کا نائب تھا اور حکومت کی نظروں میں اس کی بڑی قدر و اہمیت تھی. یہ مروان کون ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دوں. جب یہ پیدا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحنیک کے لیے لایا گیا. زمانہ رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ماں باپ سب سے پہلے اسے تحنیک کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تحنیک کہتے ہیں کسی چیز کو نرم کر کے چبا کے بچے کے منہ میں دے دے، حصول برکت کے لیے. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ یا اپنے بچوں کو تحنیک کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. تو مروان جب پیدا ہوا تو اسے بھی اس کے گھر والے لے کر کے آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تحنیک کے لیے پیش کر دیا گیا. سرکار نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا ہوگل بازاغو بمل بازاغو، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. اللہ اللہ. آپ غور کریں، پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول فرما رہے یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مروان کا باپ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر آیا تو اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی، اور اس وقت لعنت فرمائی جب مروان اپنے باپ کی پشت میں تھا. اللہ اللہ. اور اس قدر لعنت فرمائی کہ اسے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، طائف میں رہنے کا حکم فرمایا تھا. اب آپ اندازہ کرو، جس کو خود اس کو اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے گرگٹ فرمایا ہو، اس پر لعنت فرمائی ہو، اسے مدینے سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا ہو، اس مروان سے کیا بھلائی کی امید کی جا سکتی تھی. ولید بن عقبہ نے مشورے کے لیے اسی مروان کو بلایا. مروان آیا اور اس نے سارے معاملے کو سمجھا اور اس نے مشورہ دیا کہ یہ یزید امیر المومنین، معاذ اللہ امیر المومنین یزید کا حکم ہے، اس کا
سختی سے عمل کیا جائے. ان حضرات کو فوراً ابھی بلاؤ, اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی وقت انہیں قتل کرو. اللہ اللہ. تو ولید بن عقبہ نے اپنے قاصد کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا, اور ایک قاصد کو حضرت عبداللہ ابن عمر اور ایک کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف بھیجا. سب کے پاس قاصد بھیجے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا تو آپ کو خطرہ محسوس ہو گیا, اور آپ تنہا نہیں گئے, اپنے چند جوانوں کو آپ نے ساتھ لیا, اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر کے حضرت امام حسین اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر کے ولید بن عقبہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے, اور دروازے پر اپنے جوانوں کو متعین فرما دیا اور صاف حکم فرما دیا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم لوگ یہاں سے رخصت مت ہونا, اور جب تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم فوراً مکان کے اندر داخل ہو جانا. اللہ اللہ, یہ تاکیدی حکم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوانوں کو کر کے اندر داخل ہو گئے. جب اندر پہنچے تو ولید بن عقبہ نے آپ کو سلام کیا, آپ نے اور کہا کہ تشریف رکھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے تو ولید بن عقبہ نے بلانے کا مقصد بیان کیا اور وہ خط دکھایا اور کہا دیکھیے یہ خط آیا ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. اللہ اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح سے چھپ کر کے بیعت نہیں کر سکتا ہے. ہاں تم عام بیعت لو, سارے لوگوں سے بیعت لو, اور پھر ان کے ساتھ مجھ سے بھی کہو, تب میں اس کے متعلق غور کروں گا. یہ کہا اور آپ رخصت ہونے لگے. ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اللہ. وہ امن پسند آدمی تھا, اس نے کہا آپ تشریف لے جائیے. آپ جیسے اٹھے مروان بولا اے ولید بن عقبہ, اگر تم نے انہیں اس وقت جانے دیا تو پھر ان پر تم قابو نہیں پا سکو گے, ان پر کنٹرول نہیں کر پاؤ گے. ابھی موقع ہے, ابھی انہیں اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے, اور نہ بیعت کریں تو ابھی قتل کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا او ابن زرقہ, تو مجھے قتل کرے گا, یہ مجھے قتل کریں گے, یہ بہت ظالم اور فتین اور جھوٹا آدمی ہے. یہ کہہ کر کے آپ وہاں سے نکل آئے. اللہ اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ گھر تشریف آ گئے. آپ کو معلوم تھا کہ یزید خبیث بیعت کے انکار کر دینے سے جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا, اور کسی قیمت سے وہ بیعت کے لیے ضد اور کوشش کرے گا. اللہ اللہ. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اب حالات سازگار نہیں ہیں, اب حالات موافق نہیں ہیں, اس لیے کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کی جائے. آپ ارادہ فرما رہے ہیں, اپنے احباب اور اپنے گھر والوں سے آپ نے مشورہ کیا, یہ پایا کہ اب مدینہ المنورہ سے رخصت ہو لیا جائے, اب مدینہ شہر کو چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ یہاں رہنے میں خدشہ ہے کہ کہیں فتنہ نہ ہو, اختلاف نہ ہو, اور مدینے کی گلیوں میں خونریزی نہ ہو جائے. اللہ کے رسول کے شہر کو خونریزی سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ شہر کی حرمت کو بحال نہ ہونے دیا جائے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ فرمائی رہے تھے کہ شام کے وقت ولید بن عقبہ کا آدمی آپ کو بلانے کے لیے پھر آیا اور کہا کہ آپ کو بلایا گیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا ہوں, اب رات ہونے والی ہے, صبح دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. اللہ اللہ. وہ شخص واپس چلا گیا. ادھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں, مدینے سے سفر کا ارادہ فرما رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر والوں کو سارے حالات سے آگاہی دے دی اور گھر والوں کو حکم ارشاد فرما دیا کہ سفر کی تیاری کرو. آپ کے پڑوسیوں نے سنا, آپ کے دوست و احباب نے سنا, آپ کے خاص متعلقین نے سنا تو ان کے دل کے اوپر جیسے بجلی گر گئی ہو. اللہ اللہ. آپ کی بارگاہ میں خوش آمدانہ عرض کر رہے ہیں, سرکار کرم فرمائیے, ایسا مت کیجیے, ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نثار کر دیں گے. لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں مدینہ المنورہ کی گلیوں میں خون بہے اور مدینہ المنورہ کی گلیوں کی شہر رسول کی بے حرمتی ہو. اللہ اللہ. آپ تیاری کا ارادہ فرما دیتے ہیں اور اپنے احباب اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم صادر فرما دیتے ہیں. اللہ
اللہ اللہ آپ کے گھر والے تیاری کر رہے ہیں. اب مدینے کی آب و ہوا بدل گئی ہے, مدینے کے حالات بدل گئے ہیں, مدینے کے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. یزیدیت کا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ المنورہ سے رخصتی کا من بنا چکے ہیں. اپنے احباب کو بھی تیاری کا حکم فرما دیا اور پھر رخصتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں. رات بھیگ رہی ہے, رات گزر رہی ہے, تیسرا پہر داخل ہو چکا ہے. مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماحول پرسکون انداز میں ہے. مدینے والے میٹھی میٹھی نیند کا مزہ لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر ایک نور اور رحمت کی برسات ہو رہی ہے. اللہ اللہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ پاک پرسکون ماحول میں ہے اور رحمت الہی کی بارشیں ہو رہی ہیں. صبح کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, شام کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے, مسلسل رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے. ایک روشنی ہے جو زمین سے لے کر کے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ روشنی آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہی ہے یا زمین سے آسمان کی طرف عروج کر رہی ہے. اللہ اللہ, ایک نورانی ماحول ہے, ایک نورانی سما ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جنت البقیع میں جاتے ہیں, اپنی امی جان کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ اللہ, دل زخمی ہے, دل پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اب ماں کا مزار مبارک ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہا ہے, بھائی جان کا مزار مبارک چھوٹ رہا ہے, عزیز و اقارب چھوٹ رہے ہیں, عزیز و اقارب دور ہو رہے ہیں. جنت البقیع میں ماں کی مزار مبارک پر حاضر ہو کر کے آخری سلام عرض فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, رو رو کر کے دعا فرما رہے ہیں. حسین کے آنسوؤں کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کس طریقے سے برداشت کیا ہوگا. وہ ماں جس نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا, آج سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر کے امام حسین آخری سلام عرض کرنے کے لیے آئے ہیں. ماں کی بارگاہ میں دعا کر رہے, میری پیاری ماں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے امتحان میں سب کامیابی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے صبر و استقلال عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے صبر و رضا کی منزل پر فائز فرمائے. اللہ اللہ, امام حسین نے ماں کی بارگاہ سے کیا کیا مانگا ہوگا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو کیا کیا عطا فرمایا ہوگا, یہ تو لینے والا جانے اور دینے والا جانے. اس کے بعد آپ نانا جان کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, شاعر لکھتا ہے کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, ارے دے بھی کو مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی عامر رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو, اور میں جا رہا ہوں چھوڑ کے آنکھوں کے چین تو, میں جا رہا ہوں چھوڑ کے آنکھوں کے چین تو, اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو. اللہ اللہ, نانا جان امام حسین نانا جان کی بارگاہ میں الصلوۃ والسلام عرض کر رہے ہیں, فریاد پر فریاد کر رہے ہیں, التجاؤں پر التجائیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ, عرض کرتے میرے پیارے نانا جان, اے میرے پیارے نانا جان, جب مجھے وہ وقت یاد ہے جب بچپنے میں آپ مجھے اپنے کاندھوں پر سوار فرما لیا کرتے تھے اور میں آپ کی زلف عنبری کو تھام لیتا تھا کہ کہیں نانا جان کے مبارک کاندھے سے گر نہ جاؤں. اللہ اللہ, اے پیارے نانا جان, مجھے یاد ہے آپ مجھے اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے, آپ پیار سے بوسہ دیتے تھے. اے میرے نانا جان, مجھ پر نرم نظر کرم فرمائیے. اللہ اللہ, شاعر لکھتا ہے کہ مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں, مجھ کو نانا دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں,
جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں، جس کو کندھوں پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ اللہ کے محبوب کا مقدس نواسا، اللہ کے رسول کا نازوں کا پالا، اللہ کے رسول کا چہیتا نواسا نانا کی مزار پہ حاضر ہے، فریاد پر فریاد کر رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے نانا جان مجھ پر نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اللہ، یہ وہ روضہ رسول ہے مدینہ المنورہ میں، ہمارے نبی کا وہ روضہ پاک ہے جس پر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی مرتبہ کی صحیح ساری زندگی حضرت و آرزو کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، پوری دنیا کے مسلمان حاضری کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور خوش نصیبی سے جسے حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو وہ حقیقت میں اس کی زندگی کی معراج ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ انسان تو انسان، ملائکہ مقربین بھی، اللہ کے فرشتے بھی رسول پاک کے دربار پاک میں حاضری کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بار بار سنا ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان فرماتے ہیں کہ 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے، اور جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے۔ 70,000 صبح 70,000 شام تو ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو آ جائیں گے انہیں دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملے گا، کہ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، ارے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ یہ تو معصوموں کا معاملہ ہے، فرشتوں کا معاملہ ہے کہ اگر ایک بار حاضری ہو گئی تو دوبارہ حاضری نہیں ہوتی ہے، لیکن عاصیوں کا حال یہ ہے کہ اگر کرم فرما دیں تو صبح شام ہی نہیں، غلام مہینوں پڑے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، ایک بار 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 کہتے ہیں حاضری میں، پہلا والا بار گنتی کے معنی میں، دوسرا والا بار حاضری کے معنی میں، کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہیں تو صلہ عمر بھر کی ہے۔ یہاں مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، اگر آپ کہو تو اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب غلام حاضر ہوتا ہے، اگر خوش قسمتی سے، اگر سعادت مندی سے زندگی میں غلام کو حاضری کا موقع مل جاتا ہے اور وہ سنہری جالیوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے تو حقیقت میں اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی معراج ہو جاتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ دہر سے عشق چلا ان کے حرم تک پہنچا، دہر سے عشق چلا ان کے حرم تک پہنچا، اور سلسلہ گناہوں کا میرے ان کے کرم تک پہنچا، سلسلہ گناہوں کا میرے ان کے کرم تک پہنچا، اور ان کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، ان کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، اور میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ دیکھو ہمارے نبی کو بھی معراج ہوئی، ذرا معراج کا معمہ سمجھا دوں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہمارے نبی کو معراج ہوئی لیکن دنیا پہ نہیں، آسمان افضل پہ نہیں، آسمان دوم سوم چہارم پہ نہیں، آسمان پنجم و ششم پہ نہیں، بلکہ عرش اعظم کے پار، عرش اعظم کے پار جو ایک اور آسمان ہے جسے کرسی کہا جاتا ہے، کرسی، اس کرسی کے پار جا کر کے ہمارے نبی کو معراج کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اور محبت سے کہیے یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی کو معراج عرش اعظم کے پار کرسی کے پار ہوا۔ وہ کرسی آسمان کا نام ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی کام آئے گا۔ ایک کرسی وہ ہے کہ اس کرسی کے پار جا کر کے ہمارے نبی کو معراج ہوئی۔ یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، یہ امام الانبیاء کی معراج ہے، یہ سلطان الانبیاء کی معراج ہے، یہ رسولوں کے امام کی معراج ہے۔ ان کی معراج زمین پہ نہیں، آسمانوں پہ نہیں، عرش پہ نہیں، بلکہ کرسی کے اوپر جا کر کے ہوتی ہے، کرسی کے پار جا کر کے ہوتی ہے۔ ایک وہ کرسی ہے اور ایک کرسی زمین کی، ایک کرسی زمین کی کرسی تو آپ جانتے ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں مکان کی کرسی اتنی، فلاں کے مکان کی کرسی اتنی، فلاں کی اتنی۔ کرسی کہتے ہیں بنیاد کو۔ ایک کرسی وہ ہے جس کا ذکر میں نے کیا کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور ایک کرسی وہ کہ جس پر ہمارے رسول کے روضہ پاک کی بنیاد رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کرسی وہ ہے، ایک کرسی یہ ہے۔ آقا کی معراج اس کرسی کے پار ہوتی ہے اور غلام کی معراج مزار پاک والی کرسی کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کا شعر، میرے امام فرماتے ہیں، اے غلام تو اپنے آقا کی بارگاہ میں آ گیا، تجھے پتا نہیں تیرا شرف کیا ہے، تجھے پتا نہیں تیرا مقام کیا ہے، تو اپنے مقام کو خود نہ جان سکا، ارے تو روضہ رسول کے پاس کیا ہے؟ حقیقت میں تجھے زندگی کی معراج نصیب ہو گئی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر اشارہ کر رہا ہے کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر، اے ظاہر مدینہ کہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا ہو رہا ہے، تجھے معراج ہو رہی ہے۔ میرے امام فرما رہے ہیں کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے۔ ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم حضرت علامہ مفتی علی رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے، یعنی ہمارے رسول کا روضہ مبارک جس کرسی پہ بنا ہے وہ کرسی اس کرسی سے افضل ہے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرو، خیر یہ کوئی دوسرا موضوع ہے، میں اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اب آ جاؤ، امام حسین اسی کرسی کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کی بہاروں میں ہے، سنہری جالیوں کا نورانی جلوہ نگاہوں کے سامنے ہے، رات ڈھل رہی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ دھڑک رہا ہے، نانا جان کی بارگاہ میں ہے، غم کا معاملہ ہے، نانا جان کی بارگاہ میں فریاد پر فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ پر استغاثہ کر رہے ہیں، دعاؤں پر دعائیں کر رہے ہیں، اور جی بھر کے نانا کی بارگاہ سے دعا مانگ کر کے اللہ اللہ جب رخصت ہوتے ہیں، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ بار بار گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے ہیں، ارے یہ تو حسین ہے جن کا سب کچھ مدینے میں ہے۔ ایک عام آدمی جب مدینے جاتا ہے اور جب رخصتی ہوتی ہے تو باز کی چیخ نکل جاتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں، اور حسین نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا تو ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ حسین جن کا سب کچھ مدینے میں ہے، جن کے نانا جان مدینے میں ہے، جن کی امی جان مدینے میں ہے، جن کا خاندان مدینے میں ہے، جن کے عیسا و اقربا مدینے میں ہے، جن کا بچپنا مدینے میں گزرا، جن کی جوانی مدینے میں گزری، جن کے شب و روز مدینے میں گزرے، جن کے لیلا نہار مدینے میں گزرے، تو کس دل سے انہوں نے مدینہ چھوڑا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ سخت بے چینی کا عالم ہے، سخت اضطراب کا عالم ہے، حسین کی مجبوری ہے کہ حسین مدینہ المنورہ کو الوداع کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ گھر تشریف لاتے ہیں، گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، پڑوسی اور اعزاء و اقربا جمع ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمنا سا قافلہ مدینہ الرسول کو برستی ہوئی آنکھوں سے جدا کر رہا ہے، برستی ہوئی آنکھوں سے وداع کر رہے ہیں۔ امام علی
پاک ننے سے قافلے کو لے کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، مدینہ شہر سے باہر آ جاتے ہیں، وہی سنیت الوداع کی گھاٹیاں ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ گھاٹی ہے کہ جہاں عرب و مدینے والے اپنے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے آتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا اللہ کے رسول جب مدینے میں آئے تھے انہی گھاٹیوں کے پاس ننھی ننھی بچیوں نے ترانہ گا کر کے استقبال کیا تھا۔ 60 حسین کی رخصتی سے 60 سال پہلے جب ان کے نانا مدینے میں آئے تھے، عجیب و غریب خوشیوں کا ماحول تھا۔ آج حسین جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، سنیت الوداع کی وادیوں سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آج حسین کو کوئی الوداع کہنے والا نہیں ہے، حسین کو کوئی رخصتی دینے والا نہیں ہے۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ، برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جن کا سب کچھ مدینے میں ہے وہ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پلٹ پلٹ کے مدینے کو دیکھتے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، دلوں پر پتھر رکھ کر کے اس طرح بھی کیفیت میں نانا جان کے مزار پاک سے یہ ننھا سا قافلہ دور ہو رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کا سفر شروع فرما دیا ہے۔ حضرت امام مدینے سے رخصت ہو گئے، مدینے سے رخصت ہو گئے، مکہ المکرمہ کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ مکہ المکرمہ کی طرف برابر مسلسل سفر کر رہے ہیں، سفر جاری و ساری ہے۔ ادھر مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور جلیل القدر صحابہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ امام حسین کی آمد کی اطلاع سب کو مل چکی ہے کہ امام حسین اہل بیت نبوت کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، القصہ مختصر یہ کہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، نوکیلے پتھروں، خاردار وادیوں کی جھاڑیوں کو کچلتے ہوئے حسینی قافلہ مدینہ المنورہ سے رخصت ہو کر کے مکہ المکرمہ کی وادیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اصحاب رسول نے امام حسین کا استقبال فرمایا۔ اللہ اللہ، وہاں سے آپ مکہ المکرمہ کی وادیوں میں آ گئے، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں آ گئے، شاعر اللہ کے گھرمٹ میں آ گئے، اپنی نانی جان خدیجہ الکبریٰ کے مکان میں آ کر کے آپ فروکش ہو گئے۔ دل زخمی تھا، امی جان کی مزار مبارک چھوٹی تھی، لیکن یہاں نانی جان کے مزار مبارک میں کچھ تسلی دی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں آپ کی نانی جان کا مزار مبارک ہے، نانی جان کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا بچپنا اسی مبارک شہر میں گزارا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ اللہ مکہ المکرمہ میں آ کر کے آپ عارضی طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اب کیا تھا، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہ ٹوٹنے والا سلسلہ تھا جو امام حسین کی زیارت کے لیے شب و روز حاضر رہا کرتا تھا۔ امام حسین خانہ کعبہ کی بہاروں میں محو عبادت رہتے تھے۔ آپ اپنے زیادہ تر اوقات کو عبادت الہی میں گزارا کرتے تھے اور بعض و نصیحت اور بعض و ارشادات میں گزارا کرتے تھے۔ ایک کثیر آپ کے فیضان سے مستفید ہو رہی تھی۔ آپ نے مکہ المکرمہ میں آ کر کے حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، نہ کوئی لشکر تیار کیا تھا، بلکہ لوگوں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ حضور آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کی حمایت میں لشکر جرار کو تیار فرما دیں۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہو۔ اللہ اللہ، آپ اپنے اوقات کو عبادت الہی میں گزار رہے ہیں۔ ادھر آ کر کے آپ مقیم ہو گئے۔ آپ تو مکہ المکرمہ میں آ کر عارضی طور پر رہنے لگے تھے۔ ادھر کوفہ جو شیعان علی کا مرکز تھا، جہاں مولا کائنات کا دارالخلافہ تھا، کوفہ والوں کو علم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑے مقام پہ ایک میٹنگ کی۔ اللہ اللہ، سلیمان بن سرد نام کے شخص نے ایک بہت بڑی میٹنگ کی۔ اس میں وہاں کے رؤسا، وہاں کے عمرا اور بڑے بڑے علماء شامل ہوئے اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یزید جبرن تخت خلافت پر فائز ہو گیا۔ یزید بادشاہ بن بیٹھا، وہ فاسق و فاجر ہے۔ امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ شریف سے رخصت ہو کر کے مکہ المکرمہ آ گئے ہیں۔ اگر تم سارے لوگ چاہو تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استدعا پیش کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو اور امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا بالکل ہم امام حسین کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ ہم ان کے باپ کے شیعہ، ان کے والد محترم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، مولا کائنات کے دیوانے ہیں، ان کے نام پر ہم اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ بار بار تاکید کر کے کہا کہ دیکھو، اگر بزدلی کا اندیشہ ہو، اگر بزدلی کا اندیشہ ہو یا کسی خطرے
کا اندیشہ ہو تو ان کو بلا کر کے ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالو. تو سب نے ایک زبان ہو کر کے جذباتی انداز میں کہا تھا نہیں ہرگز نہیں, ہم کسی قیمت پر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو سب نے متفقہ طور پر امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھا. خط کا مضمون اس طریقے پر تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. یزید جبرن حاکم بن بیٹھا ہے اور ہم اس کی بیعت سے انکار کرتے ہیں. یزید فاسق و فاجر ہے, ہم کسی قیمت پہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے. اس لیے ہمارے سروں پر کوئی امام نہیں ہے, آپ نواسۂ رسول ہیں, کرم فرما دیں, ہمارے درمیان تشریف لے آئیں تاکہ آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے. اللہ اللہ, یہ خط جس پر سینکڑوں لوگوں کے دستخط تھے بڑے معتمد قاصد کے ذریعے سے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں پہنچایا گیا. حضرت امام علی مقام جب مکہ المکرمہ میں تھے تو 10 رمضان المبارک کو یہ خط آپ کے پاس پہنچا تھا اور پھر 2 ہی دن کے عرصے میں تقریباً 53 خط یعنی 53 عرضیاں مختلف لوگوں نے اپنے خاص نام سے, امیروں نے اور سرداروں نے, قبیلوں کے سرداروں نے, علماء نے, معتمد لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے عرضیاں لکھی, خطوط لکھے اور 1 1 2 2 3 3 4 4 دستخطوں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا دی. امام پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ خطوط اکٹھے ہو گئے اور خطوط کا سلسلہ جاری ہو گیا. لوگ خود بخود پہنچے اور آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کی, حضور آپ کرم فرما دیں, قوم کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, آپ نواسۂ رسول ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے قوم کو بھٹکنے سے اور قوم کو ہلاک ہونے سے بچانے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کرم فرما کے ان کی بیعت کو قبول فرما لیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بہت سارے خطوط جمع ہو گئے تو آپ نے ان خطوں کا جواب لکھا اور آپ کی طرف سے جو جواب لکھا گیا اس کی تحریر کا مضمون اس طرح سے تھا کہ تم لوگوں کے بہت سارے خطوط میرے پاس پہنچے ہیں جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے. سرے دست تم لوگوں کی عقیدت اور جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل جو ہمارے معتمد اور خاص ہیں, ہم تمہارے درمیان میں انہیں بھیج دیتے ہیں. اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں اور کوفہ کے لوگ اپنے وعدے اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں تو میں بھی تمہارے درمیان بہت جلد پہنچ جاؤں گا. اللہ اللہ, یہ خط لے کر کے آپ نے قاصد کے ذریعے سے کوفہ والوں کو پہنچا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیاری کا حکم دے دیا. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی بے وفائی مشہور تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مشہور تھی, لوگ خوب جانتے تھے. لیکن جب یزید جبرن بادشاہ بن بیٹھا اور اس کی حکومت دین کے لیے خطرہ تھی, اس لیے اس کا بیعت کرنا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ناجائز تھا شریعت مطہرہ کے مطابق. پھر کوفہ کے لوگوں نے جو امام حسین سے مطالبہ کیا تھا, امام پر لازم تھا کہ ایسے حالات میں جب ایک نااہل کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے قوم انکار کر دے اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست کرے تو اس وقت امام کے اوپر لازم ہے کہ ان کے مطالبے کو نہ ٹھکرائے اور ان کو بیعت کرے, ان کی رہنمائی کرے, انہیں ہدایت پر قائم رکھے. اور اگر ایسی صورت میں انکار کر دیتا ہے, اگر وہ امام ایسی صورت میں انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوم کو اسی ظالم و جابر کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اگر ایسا ہی ماحول رہتا, امام حسین نہ جاتے تو کل قیامت کے دن کوفیوں کے اس سوال کا امام پاک کے پاس کیا جواب ہوتا کہ یا اللہ ہم نے تو امام حسین کے پاس خطوط پر خطوط لکھے تھے, عرضیوں پر عرضیاں لکھی تھی, لیکن کیا کریں امام حسین ہمارے پاس تشریف نہیں لائے تھے تو مجبوراً ہم نے اس کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر کے ایک نااہل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا. اگر حسین تشریف لاتے تو ہم ان کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے, ہم اپنی جان و مال کو حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے. اللہ, تو پھر امام حسین کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تحریر فرماتے ہیں حالانکہ جو صحابہ کرام تھے,
صحابہ کبار مکہ المکرمہ میں تھے، وہ آپ کے کوفہ جانے پر ہرگز راضی نہیں تھے. اللہ اللہ، بار بار منع فرما رہے تھے. لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صورت مسئلہ کچھ ایسی پیچیدہ تھی کہ نہ جانے کے لیے آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں تھا. آپ نے سوچا کہ مسلم بن عقیل کو بھیج دیا جائے، اگر کوفہ کے لوگ بدعہدی کریں گے تو ہمیں نہ جانے کا ایک عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر انہوں نے وعدہ خلافی نہ کی، اپنے عہد پر قائم رہے، تو صحابہ کو تسلی دے دی جائے گی. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اس نقطے کے تحت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل فرماتے ہوئے اپنے معتمد و خاص حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ تیار ہو جاؤ اور صبح کو نماز فجر پڑھ کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تیاریوں میں مصروف و منہمک ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ قصہ مختصر یہ کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، جن میں سے ایک کا نام حضرت محمد ہے اور دوسروں کا نام حضرت ابراہیم ہے، اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر آ جاتے ہیں. کہتے بابا جان آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے. اے بابا جان، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ اللہ، بچے ضد کرنے لگے اور امام مسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے. اے بابا جان، آپ ہمیں چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ فکر نہ کریں. آپ حضرت امام مسلم نے تسلی دی، بیٹا بہت سخت دھوپ ہے، لمبا سفر ہے، خاردار واریوں کا سفر ہے، تمہارے نازک سے کھلے ہوئے گلاب کی طرح چہرے مرجھا جائیں گے، تم سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر سکو گے. بچے قدموں پہ مچلنے لگتے ہیں. آج کہتے ہیں ابا جان نہیں، ہم یقیناً آپ کے ساتھ سفر کر لیں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ کوئی ضد نہ کریں گے، ہم آپ سے کوئی ضد نہ کریں گے، آپ کو پریشان نہ کریں گے. اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بہت بہلانے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بچے نہ مانے. آخر مجبور ہو کر کے آپ نے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور فجر کی نماز پڑھ کر کے مدینہ المنورہ سے کوفہ کا سفر شروع فرما دیتے ہیں. آؤ ذرا ذہن کو حاضر کرو، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. اس وقت کے سفر آج کے دور کے سفر کی طرح نہیں تھے، بلکہ اتنے پرخطر ہوتے تھے کہ دور دور تک بستی اور آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا. اللہ اللہ، پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، کہیں میدانی علاقہ ہے، کہیں جنگل دور تک نظر آ رہا ہے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے، کہیں پیاس کا خطرہ ہے، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے. اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع فرما دیتے ہیں. سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے سب دن رات سفر فرما رہے ہیں. ننھے بچے ہیں، سفر کی صعوبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے اور ہوا کے جھروکے آتے ہیں تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے گلاب جیسے کھلے ہوئے چہروں کو مرجھا کے رکھ دیتے ہیں. سب دوپہر کے عالم میں آپ کہیں آرام کرتے ہیں اور پھر سفر کی صعوبتوں کو برداشت فرماتے ہوئے سفر فرما رہے ہیں. القصہ مختصر یہ، کیونکہ مجھے تیزی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف چل رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے کوئی لمبی گفتگو نہیں کی بیچ میں، حالانکہ بہت ساری ضروری باتوں کو میں نے چھوڑ بھی دیا ہے. جیسے امام حسن مجتبی کا بہت مختصر سا ذکر کیا، خلفائے راشدین کا ذکر کرنے کا ارادہ تھا، ان کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا. مولا کائنات کا ذکر کرنا چاہتا تھا، وہ بھی رہ گیا، کیونکہ مجھے ذکر شہادت بھی آپ تک پہنچانا ہے اور وہ بھی بہت طویل ہے. اس میں سے جو مختصر خاص ضروری باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ذہن کو حاضر کریں. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے کوفہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور شہر کوفہ میں داخلے کا جب وقت آتا ہے، چونکہ کوفہ والوں کو پہلے ہی سے پتہ ہو گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا ہے، تو کوفہ والے دن رات امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں گزر رہے ہیں. اللہ اللہ، جب آپ کے کوفہ پہنچنے کا وقت آیا تو کوفہ کے لوگوں نے شیعان علی نے ایک جلوس کی شکل میں آپ کا شہر کے باہر استقبال فرمایا اور آپ کو پوری شان و شوکت اور ادب و احترام کے ساتھ شہر
شہر کوفہ میں جلوس کی شکل میں لے کر کے آئے اور مختار ثقفی کے یہاں لا کر کے آپ کو ٹھہرایا. جب مختار ثقفی کے یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. اللہ اللہ، آپ جب وہاں آپ ٹھہر گئے، اب کیا تھا؟ کوفہ کے لوگ دیوانہ وار ٹوٹ پڑے. حضرت امام مسلم کی خدمت میں قطار در قطار حاضر ہو رہے ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک غلامان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجمع ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے خراج پیش کیے جا رہے ہیں. امام مسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صبح سے لے کر شام تک عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہے. یہاں تک کہ صرف ایک ہفتے کے اندر 12,000 سے زائد کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بیعت کر لی تھی. اللہ اللہ، صرف ایک ہفتے میں 12,000 کوفیوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر لی تھی. اور شیعان علی جاگ در جاگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے تھے. ہر طرف آپ کی آمد کی دھوم ہے، ہر طرف آپ کی آمد کا چرچا ہے، ہر طرف اہل بیت محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. کوفہ کا ماحول بدل رہا ہے، کوفہ کے حالات بدل رہے ہیں. کوفہ کے اندر جو گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات کو تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا تو وہ جامع مسجد کے منبر پہ چڑھ گئے. لوگوں کو اعلان عام کیا گیا، بلایا گیا اور آپ نے بھرے مجمع میں خطاب فرمایا اور ارشاد فرمائے، لوگوں یہ بیعت جو ہو رہی ہے یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے. یزید کو خبر ہوگی تو وہ بہت بھڑکے گا، فتنہ و فساد برپا ہوگا. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید کے ہواخواہوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کوفہ کے گورنر، اے حضرت نعمان بن ثابت، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو سخت گیری کے بغیر اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں یا جان بوجھ کر آپ کمزوری کر رہے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں کے ساتھ میرا شمار اگر کمزوروں میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے نافرمانوں میں میرا شمار عزت والوں میں کیا جائے. یہ کہہ کر کے آپ نیچے اتر آئے. اب کیا تھا؟ جاسوسوں نے اپنا کام شروع کر دیا. یزید کے ہواخواہوں نے پوری کیفیت تحریر کر کے یزید کے پاس پہنچا دی. ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ جاری و ساری ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفے کے حالات کو سازگار دیکھا، کوفے کے حالات کو بہتر دیکھا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے پاس خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، سلام و خیریت کے بعد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کوفہ کے اندر پہنچ کر کے دیکھا کہ لوگ آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور تقریباً 12,000 سے زائد لوگ آپ کے نام پر بیعت کر چکے ہیں اور شدت سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اے امام پاک، آپ کرم فرما کے جلد از جلد تشریف لے آئیں، یہاں شدت کے ساتھ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ اللہ، حضرت امام مسلم نے امام حسین کو خط لکھ دیا. ادھر حضرت امام حسین کے پاس پہنچا اور کوفہ کے لیے روانگی کی تیاری میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں. ادھر جاسوسوں نے یزید کو خبر پہنچائی کہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے کہ حضرت مسلم کوفہ میں آ گئے ہیں اور 12,000 شیعان علی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. اللہ اللہ، اس لیے کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. نعمان بن بشیر جو یہاں کے گورنر ہیں وہ یا تو کمزور ہیں یا جان بوجھ کر کے کمزوری دکھا رہے ہیں. اگر تم نے کوفہ کا انتظام نہ کیا تو بہت جلدی کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. یزید کو جب یہ اطلاع پہنچی، یزید غضبناک ہو گیا اور فوراً آنن فانن اس نے اپنے خاص احباب، دوستوں اور وزیروں کو بلا کر کے میٹنگ کی، مشورہ کیا اور مشورے میں طے پایا کہ اسی وقت فوراً کوفہ کے گورنر کو بدلا جائے. وہاں کے جو گورنر نعمان بن ثابت انہیں معزول کیا جائے اور ایک سخت آدمی جس کا دل بھی سخت ہے، جس کے کارنامے بھی سخت ہے، سخت ذہنیت کا انسان جس کا نام ابن زیاد ہے، اسے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری بھی عطا کر دی جائے. یہ
طے کر لینے کے بعد قاسم کو فوراً ابن زیاد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہی جب یہاں تک بات پہنچی ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ العزیز کل یہیں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔